ایک آئیڈیل ہے تمہارے لیے، ایک مثال ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے صرف سونا ہی نہیں بنا کے بھیجا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل ایسا نظام دے کے بھیجا کہ دنیا کی زندگی میں انسان ہر موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لے سکتا ہے اور اس کو لینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے جو اہداف مقرر کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پورے اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے محنت بھی کی۔ تو اسلام ہمیں یہی حکم دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو ہمارا گزشتہ 2 خطبہ جماعت سے ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ منصوبہ بندی اسلام میں کتنی ضروری ہے اور اس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر دیکھیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو بھی کام کرنا ہے اس کے راستے میں جو رکاوٹیں آنی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کریں، ان رکاوٹوں کی نشاندہی کریں اور پھر ان رکاوٹوں کو دور کریں۔ کسی بھی کام کی پلاننگ کرتے وقت آپ کے ذہن میں یہ چیزیں رہنی چاہیے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، مجھے کون کون سی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ محض اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں، اللہ پہ توکل بھی کریں، اللہ رب العالمین پہ اعتماد بھی، وہ بھی ضروری ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ اللہ پہ توکل کرنے والا نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہوا نہ کوئی ہوگا۔ جتنا توکل اللہ تعالیٰ پہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اتنا ہمارا تو نہیں ہو سکتا۔ جتنا حضرت یوسف کا تھا، ہم نے پچھلے جمعے پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاشی پلان بیان کیا تھا کہ جتنا ان کا اللہ تعالیٰ پہ توکل ہو سکتا تھا، جتنا ان کا تھا اتنا ہمارا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن خواب کے اندر بتایا گیا نا کہ 7 سال آئیں گے قحط کے، 7 سال خوشحالی کے، ہم تو اس کی پلاننگ شروع کر دی نا۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پورا ایک منصوبہ، ایک پلان ترتیب دیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں کہ ہجرت نبی صلی اللہ